کل تفصیلی مضمون آیا تھا آل عمران میں، سورہ آل عمران کا دوسرا حصہ جو مومنوں کو مخاطب کرتا ہے اور مومنوں کے لیے کچھ ضروری باتیں. اس میں ایک بات یہ تھی کہ امت کی صفوں میں دراڑیں نہ پیدا کی جائے، امت کو ٹوٹنے سے بچایا جائے، اس لیے کہ اس امت کی طاقت اس کے اتحاد میں ہے، امت کی طاقت اس کی اجتماعیت میں ہے. امت نام ہی ہے ایک جماعت کا. جب ہم بات کرتے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امت محمد کے اندر اپنی کوئی مکتب فکر نہیں ہے. امت محمد کے اندر مسائل کا اختلاف امت کے اندر ہی ہے، نظریات کا اختلاف امت کے اندر ہی ہے. اس کے اندر سیکٹزم نہیں ہے کہ یہ سیکٹ وہ سیکٹ. امت امت ہے، امت جماعت ہے، امت کے اندر اتحاد ہے، تبھی وہ امت کہلانے کے لائق ہے. تو فرمایا امت کے لیے سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق جو اللہ نے انہیں دین دیا ہے اور اس دین کی نعمت کی وجہ سے مومنوں کے دل آپس میں جڑے ہیں، لہذا مومنوں پر فرض یہ ہے کہ اللہ کے اس دین کی نعمت کی قدر کریں اور آپس میں دراڑیں پیدا نہ کریں، اختلافات نہ کریں. ہاں، اختلافات سوچ کا اختلاف ہو سکتا ہے، مسائل سمجھنے کا اختلاف ہو سکتا ہے، دلائل کو سمجھنے کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے امت کے ٹکڑے نہیں ہونے چاہیے، امت کا شیرازہ بکھرنا نہیں چاہیے. اور قرآن پاک میں دوسری جگہ تو یہاں تک آیا کہ اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ تو تمہاری ہوا اللہ اکھاڑ دے گا، تمہارا روب اللہ ختم کر دے گا. اور وہی ہوا جب امت کا شیرازہ بکھرا، امت ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، امت کو بانٹا گیا. بلکہ پہلے تو مسلکی تنافر پر، مسائل کے اختلافات پر پہلے بٹتے بٹی، اور پھر یہاں تک جب بے دینی زیادہ بڑھی، پھر عجیب عجیب نعرے لگے، قومیت کے نعرے اور سیاست کے نعرے، فلانے نعرے فلانے نعرے فلانے نعرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک نعرہ دیا، سماکم المسلمین، کہ اللہ نے تمہارا نام رکھا مسلمان، بس یہی ایک ٹائٹل ہے. اس کے بعد فرمایا ہاں اجتماعی طور پر امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کی فکر کریں، برائیوں کو دور کریں، نیکیوں کو عام کریں، علم دین کو پھیلائیں. یہ امت کی ذمہ داری ہے. کنتم خیر امت، یہ عام امت نہیں ہے. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس، جن کو پیدا کیا گیا ہے کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. کیا مطلب ہے لوگوں کے لیے؟ کہ اللہ نے اس امت کی خصوصیت رکھی ہے کہ یہ اپنے لیے نہیں جیتی ہے. اگر دنیا میں جی بھی رہی ہے تو کس کے لیے جینا ہے؟ اس کو دوسروں کے لیے جینا ہے، دوسروں کے فائدے، دوسروں کے کام آنا ہے، دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. یہ فکر کرنی ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ جہنم میں نہ چلا جائے، اللہ کا کوئی بندہ اس تک توحید نہ پہنچے، ایسا کوئی بندہ نہ رہے. ہر بندے تک توحید پہنچے، ہر بندے تک قرآن پہنچے، ہر بندہ اپنی قبر کی تیاری کرنے والا ہو جائے. اخرجت للناس، یہ لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحۃ، الدین النصیحۃ. چھوٹی سی حدیث ہے، بالکل چھوٹی سی، کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ خیر خواہی کرنے کا، دوسرے کا اچھا چاہنے کا نام دین ہے. یہ اتنا سا جملہ ہے چھوٹا سا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیثیں ہیں جن میں سمندر بکوزہ، یعنی سمندر کو ایک لوٹے میں جمع کر دیا گیا ہے، بہت ساری ایسی احادیث ہیں، ان کو کہا جاتا ہے حدیث کی ٹرم میں جوامع الکلم. ہاں، یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جو ویری شارٹ، پریسائز اینڈ کنسائز ہیں، بہت شارٹ ہیں لیکن اس کے اندر زبردست معنی ہے. وہ ہے الدین والنصیحہ. ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ دین نام ہے خیر خواہی کا. مطلب اب خیر خواہی کس کی؟ تو فرمایا للہ، سب سے پہلے اللہ کی. اللہ کی خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. ولی کتابی، دوسرا ولی کتابی، اللہ کی کتاب کی خیر خواہی. اللہ کی کتاب کی خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو پس پشت پیٹھ کے پیچھے نہ ڈالا جائے. للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین، ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں، مسلمانوں کے جو قائد ہیں، اور وہ امت کے قائد ہونے کی حیثیت سے کون لوگ ہیں؟ امت کے علماء. ولی ائمۃ المسلمین سے مراد امت کے علماء.
تو امت کے علماء کی خیر خواہی یہ دین کا حصہ ہے. امت کے علماء کی خیر خواہی کا کیا مطلب ہے کہ امت کے صحیح الفکر، صالح مزاج، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے علماء جس رخ پر عوام کو ڈالیں، عوام اپنا اعتماد ان علماء پر برقرار رکھے. کل بھی یہ بات بیچ میں آئی تھی کہ ایک فتنہ ہے کہ دو طبقے سے قوم کو کاٹ دو، سارا دین خود بخود ختم ہو جائے گا. پہلے صحابہ کا ٹرسٹ ختم کر دو تو دین کی بنیاد ختم ہو جائے گی، اور دوسرے نمبر پر علماء کا اعتماد نوجوانوں کے ذہن سے ختم کر دو. اب نوجوان کسی عالم کی بات پر بھروسہ نہیں کرے گا، اب نہ تو عالم کی بات پر بھروسہ کرے گا، نہ اس کے پاس خود دین پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، نہ تو پڑھے گا نہ وہ پوچھے گا. اور قرآن پاک نے پہلی بات تو یہ کہ پڑھو. اگر نہیں پڑھتے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں پڑھتے، نہیں ہے تمہارے پاس پڑھنے کا وقت، پھر علماء پر اعتماد کرو، پھر ان کی بات پر اعتماد کرو. تو فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ایسی فضول باتیں نہیں ہے، بہت سارے لوگ ایسی اپنی ہوا میں نہیں، حدیث اور قرآن کی روشنی میں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین نام ہے خیر خواہی کا. یہ آیت چونکہ ہم اکثر سنتے ہیں نا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، لیکن اس کو سمجھنا ہے کہ اخرجت للناس لوگوں کے فائدے کے لیے یہ امت کیوں ہے. تو میں نے بتایا سب سے پہلے الدین والنصیحہ، دین نام ہی ہے خیر خواہی کرنے کا. سب سے پہلے للہ، اللہ کی خیر خواہی، مطلب اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ولی کتاب ہی، اس کی کتاب کی خیر خواہی، اس کو پیٹھ کے پیچھے نہ ڈالنا. ولی رسول ہی، اس کے رسول کی خیر خواہی، اس کی سنتوں کو قربان نہ کرنا، ان کی سنتوں کو زندگی میں لانا، بچوں کو سنت کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنا، سنت ان کو سکھانا، سنت کے طریقے پر زندگی گزارنے کی تلقین کرنا، یہ ہے اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی. یوں کہہ لیجیے یہ ہے اس کے رسول کے ساتھ وفا. اور ولی ائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے جو پیشوا ہیں علماء، ان کی خیر خواہی. اور ان کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی نیک اور جائز کاموں میں ان کی اتباع کی جائے، اور جو دینی وہ کام کر رہے ہیں، جس چیز کو جو ان کا مشن ہے، اس میں ان کا تعاون کرنا، اس میں ان کا صحیح امت پر فرض ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی علماء یہ کام کر رہے ہیں تو یہ کون سا، ابھی ایک صاحب آئے کسی جگہ پر لڑائی کر رہے، کوئی بات ہوگی بیچ میں چھوٹی موٹی ایسی، تو ایک عالم کو بولتے پھر مولوی کیسے بنے ایسے، تو مولوی کیسے بنے ایسے، تمہارا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے اس کا کام ہے وہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ امت کے محسن ہیں. علماء، حفاظ، مدارس میں پڑھنے والے بچے، مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ، اللہ کی قسم ان کی زندگیاں ایسی ہیں ہم لوگ نہیں پہچان سکتے ان کو. ان کی قدر جس امت نے اپنے علماء کی قدر نہیں کی، اس امت سے بہت کچھ چھینا گیا. ہم نے یہاں راجوری کے اندر، یہاں اسی شہر کے اندر ایسے ایسے ہیرے کھوئے ہیں، ایسے ایسے ہیرے آپ لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ علماء کی قدر نہیں ہے، اس لیے کہ حفاظ کی قدر نہیں ہے. وہ قرآن پاک کی حفاظت کرنے والا سینہ، جس کا سینہ اللہ نے منتخب کیا ہے، اس کی عزت اور شرف کی کیا بات ہوگی. قرآن پاک نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ صحابہ کے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے اپنے دین کے لیے چنا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے علماء کے سینوں کو علم کے لیے منتخب کیا. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن جب عالم کا حساب ہوگا، ٹھیک ہے، ایک انسان وہ ہے جس نے علم کو چھپایا، وہ تو اپنے علم کا حساب دے گا، وہ تو وہی علم اس کے لیے جو ہے جہنم میں جانے کا سبب بھی بنے گا. لیکن اگر اس نے علم کی حفاظت کی، صحیح حق بات امت تک پہنچائی، تو وہ گھبرائے گا اپنے گناہوں کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر تجھے جہنم میں ڈالنا ہوتا تو اپنا علم تیرے سینے میں نہ رکھتا. یہ علم کی قدر ہے. یہ اس وقت پتہ چلے گا جب ایک عالم اپنے خاندان اور اپنے جاننے والوں کی سفارش کرے گا، ایک حافظ اپنے خاندان اور اپنے جاننے والوں کی سفارش کرے گا. آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عالم بننا یہ بس غریب بچوں کا کام ہے، حافظ بننا بس یہ غریب بچوں کا کام. اور اس کی بھی ایک ریزن، اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. ریزن کیا ہے کہ ہم نے اپنے مدارس کو اس طریقے سے پورٹری کیا ہے جیسے وہ یتیم خانے ہیں. اس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ مدارس کیا ہیں، یتیم خانے. ٹھیک ہے، وہاں یتیم کا بچہ بھی، یتیم بھی پڑھتا ہے، وہاں بےکس مجبور بھی پڑھتا ہے، وہاں غریب بھی پڑھتا ہے، جسے پتھر سمجھ کے لوگ پھینک دیتے ہیں، اسے اللہ کے بندے سونا بنا کے قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں پر پڑھنے والا بچہ غریب ہے، یتیم ہے، میکسیمم تعداد یہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بے دینی عام ہے. لیکن ہم نے اپنے مدارس کو اس طریقے سے پورٹری کیا ہے جیسے کہ وہ مدارس نہیں، وہ یتیم خانے، بلکہ اس میں کہیں نہ کہیں مدارس چلانے والوں کا بھی قصور ہے، ان کا بھی قصور. وہ بھی جب اپنے آپ اپنی بات رکھتے ہیں تو اس طریقے سے رکھتے ہیں جیسے پتہ نہیں پڑے غریب مسکین بالکل پھٹے قسم کے، وہ جن کو کوئی ہے ہی نہیں، بے سہارا ہے. ایسا نہیں ہے، یہ امت کا دین ہے، یہ یتیم نہیں ہے.
اور امت کے دین چلانے والے اور دین کی حفاظت کرنے والے طلباء، علماء، حفاظ یہ امت کے سب سے بڑے محسن ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، امت کے پیشواؤں اور علماء کی خیر خواہی کی ہے کہ ان کے دینی کاموں میں ان کا تعاون کیا جائے. یہ امت کا کوئی احسان نہیں ہے مدارس پر، امت کا کوئی احسان نہیں ہے حفاظ پر، علماء پر. ہاں اتنا ہے کہ جب امت ان کی فکر کرتی ہے پھر ان کے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں کہ وہ بھی اپنے فرائض پورے کریں. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، دین نام ہے مسلمانوں کے پیشوا یعنی علماء کی خیر خواہی کرنے کا. اس لیے مدارس کے تعلق سے، حفاظ کے تعلق سے اور علماء کے تعلق سے ہمیشہ خیر خواہی کا جذبہ ہونا. عالم اگر گنہگار بھی ہوگا تب بھی اس کی اللہ کے یہاں ایک شان ہے، اس کو سمجھ لیجیے. دیکھیے بڑی اچھی بات، ایک عالم کی بات میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس عالم کو ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے تولو گے تو یہ زیرو نکلے گا. اگر عالم کو ابو بکر، عثمان اور علی سے تولو گے تو یہ زیرو نکلے گا، لیکن عالم کو آج کے زمانے کے انسان سے تولو گے تو وہ ہیرو نکلے گا. کچھ نہ کچھ علم انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، علم اس کا انسان کو فسق و فجور کی عمومی زندگی سے روکتا ہے. ہاں بس یہ ہے کہ اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے مدارس کو جو اس طریقے سے پورٹری کیا اس کا نقصان کیا ہوا؟ پھر نقصان یہ ہوا کہ جو اچھی صلاحیتوں والا طبقہ تھا بڑے لکھے گھرانوں میں، جہاں ذہین بچے ہیں، جہاں خوبصورت بچے ہیں، جہاں جن کو معاشی ضروریات سے جو بے فکر بچے ہیں، وہ دین سے محروم ہیں. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حافظ صرف غریب کا ہی بچہ بن سکتا ہے، امیر کا بچہ حافظ نہیں بن سکتا. اور جب امیر اپنے بچے کو حافظ بنانے کی نیت کرتا ہے اس کے ساتھ نخرے اور چونچلے اتنے ہوتے ہیں کہ وہ بن ہی نہیں پاتا. ہمارے یہاں بہت سارے، ہمارے یہاں ایک درسگاہ چلتی تھی، کافی سال تک وہ چلتی رہی، تقریباً 12-13 بچوں نے حفظ کیا شہر کے. اور بھی بہت ساری جگہ کا یہ تجربہ ہے. تو شہر کے لوگوں نے جب پڑھانا شروع کیا تو عام طور سے وہ درسگاہیں ناکام ہو گئی، عام طور سے. اور ہمارا بھی تجربہ یہ ہے کہ وہ ناکام رہی، میکسیمم ناکام رہی. 13 بچوں میں سے مشکل سے 1 یا 2 بچے ایسے ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ بھی مسلمان لگتے ہیں. 7 یا 8 بچے ایسے ہیں جو مسلمان ہی نہیں لگتے اور وہ حافظ پورے قرآن کی اسی علاقے میں گھومتے. یہ کھیورے کے ایریے میں کیا ہوا کہ دن میں بچہ قرآن پڑھتا ہے، رات کو بیٹھ کے فلم دیکھتا ہے. باغ سے نگر جا رہا ہے ساتھ لے کے چل رہا ہے، جموں جا رہے ہیں ساتھ لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ امیر گھرانے کا بچہ ہے نا، اس کو تو آرام چاہیے، اس کو تو آسائش چاہیے. قرآن حفظ ہو جائے تو اچھی بات ہے، نہ ہو تو کون سی بڑی بات ہے. تو بات اصل یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے دین کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک قربانی دینے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے میری بات سے کسی کو اختلاف ہو، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے، لیکن یہ حقیقت ہے. معاشرے میں ہم نے یہ تصور کر لیا کہ عالم بس غریب ہی بن سکتا ہے، امیر گھرانے کا بچہ عالم نہیں بن سکتا. حالانکہ اگر ایسی کلاس کا، اپر کلاس کا بچہ اگر عالم بنے گا اس کی بات میں ایک اثر ہوگا، وہ امت کی زیادہ بہتر طریقے سے رہنمائی کرے گا. اس کو اپنی معاش کی فکر نہیں ہوگی، اس کو اپنی روزی روٹی کا بندوبست نہیں ہوگا. ایسے گھرانے ہیں جو دیندار بھی ہیں، اگر ان کی خالی بیٹھ کے 3-4 نسلیں بیٹھ کے 10 نسلیں بھی کھائیں ان کا کمایا ہوا ختم نہیں ہوتا، لیکن بچے کو حافظ عالم بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آخرت میں امیر بھی محتاج ہوگا سفارش کا، غریب بھی محتاج ہوگا. لہذا آپ حضرات بھی ارادے کیجئے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، ان کی نیتیں کیجئے، حافظ قرآن بنائیے، اپنی آخرت کے لیے پودا لگائیے. کل وہاں دھوپ ہوگی، سائے کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے، کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے. ہر گھر کے اندر کم سے کم ایک مسلمان گھر کے اندر ایک حافظ تو کم سے کم ہونا چاہیے. جی اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس پر عمل کریں. آگے چلیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ علماء کی خیر خواہی، اور آخری بات وعامت المسلمین، کہ عام مسلمانوں کی خیر خواہی، یہ بھی دین کا حصہ ہے. للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، عام مسلمانوں کی خیر خواہی. بات توجہ سے سنیے. عام مسلمانوں کی خیر خواہی کیا ہے؟ کہ کسی مسلمان کے بارے میں آپ کا تصور نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے. کسی مسلمان کے بارے میں، چاہے وہ گناہگار ہے، گناہگار ہونے کی وجہ سے کسی مسلمان کو گناہگار سے نفرت کرنے کا حق نہیں، کسی کو برا سمجھنے کا حق. اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے تو ہمارے اندر بھی 100 گناہ ہوں گے، اپنے عیب انسان دیکھے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ کسی کا کینہ نہ رکھے، ہر مسلمان ہر انسان کے فائدے کی بات کرے، مومنوں کے لیے دعا کرے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، جو موجود ہیں ان کے لیے رحمت کی دعا کرے، برکت کی دعا کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سلام کو عام کرنے کا حکم دیا. اس کو سنیے، یہ شریعت کے چھوٹے چھوٹے احکام ہیں نا، یہ ایسے نہیں ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو. یہ سلام کیا ہے؟ کیا ہے یہ سلام؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. What does it mean؟ سلام کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ٹرانسلیشن کیسے کریں گے آپ؟ سلام کی کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے. سلام کا مطلب ہے کہ تجھ پر کوئی شر نہ آئے، ہر شر سے اللہ تجھے محفوظ رکھے، ہر خیر تجھے عطا کرے. یہ ہے سلام. جب ہر مسلمان دوسرے کو سلام کرے گا، اس کا مطلب دل میں بھی وہ ہونا چاہیے کہ میں تجھے دعا دے رہا ہوں، اللہ تجھے برکتیں دے، اللہ تجھے حادثات سے محفوظ رکھے، اللہ تیرے رزق میں برکت دے. ساری دعائیں سلام کے اندر آ چکی. اتنا خوبصورت حکم ہے یہ. تو یہ مطلب ہے کہ عام مسلمان کی خیر خواہی کرنا بھی انسان کے لیے یہ دین کا ایک حصہ ہے. مثال کے طور پر ہم گزر رہے ہیں، پاس سے ایک ایمبولینس گزری، تو ہمارا علاقہ ہے، ہمیں پتا ہے کہ میکسیمم مسلمان ہی ہوں گے، تو ایک ہمدردی ایمان کی ایسی جاگنی چاہیے دل کے اندر کہ اللہ اس مسلمان کی، اس مومن کی، اگر انسان بھی ہے اس کے لیے بھی انسان صحت کی دعا کر سکتا ہے. مسلمان ہے تو اس کے لیے انسان دعا کرے. اگر ہم جس ملک میں رہتے ہیں، دنیا کے اندر صرف ایک ملک نہیں ہے، دنیا کے اندر ہزاروں ملک ہیں، اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں کہ دنیا کے ہزاروں ملکوں میں مسلمانوں کے حالات ناگفتہ بھی ہیں، ناقابل بیان ہیں. ایسے ایسے ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، جہاں عورتیں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، خون کی ندیاں لوگوں نے بہا دی. اب ٹھیک ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے. کیا ایمان اتنا بھی اجازت نہیں دیتا کہ انسان ان کے لیے دعا کرے؟ جب انسان، میں نے دیکھا وہاں پر ہم حرم میں عمرے کے دوران، انسان سوچتا ہے کہ میں کعبے کے سامنے جاؤں گا، یہ دعا مانگوں گا، یہ دعا مانگوں گا، میری یہ تمنا، میری یہ تمنا. تو چونکہ ہمیں عربی تھوڑی تھوڑی سمجھ آتی ہے، جس کو سمجھ آتی ہوگی وہ سنے گا. وہاں سے عراق سے، سیریا سے، ادھر سے جو مسلمان عورتیں آتی ہیں ایسے جنگ زدہ علاقوں سے، جنہوں نے اپنے بچے کھوئے، جنہوں نے اپنی بیویاں کھوئی، جنہوں نے اپنے شوہر کھوئے، وہ عورتیں جب آتی ہیں وہ دور سے جب کعبے کی طرف دوڑتی ہیں، ان کی زبان پر جانتے کیا دعا ہوتی ہے؟ یا ربی امت محمد، یا ربی امت محمد، یا ربی امت محمد. اے اللہ امت محمد کا کیا ہوگا؟ اے اللہ امت محمد کا کیا ہوگا؟ اے اللہ امت محمد کا کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اب انسان کیا مانگے؟ گاڑی مانگے گا، بنگلے مانگے گا، پیسے مانگے گا، نوکری مانگے گا؟ نہیں، امت کی خیر خواہی مانگے گا. اللہ امت کی حفاظت کر، اللہ امت کو صراط مستقیم پر رکھ، اللہ امت کے دشمنوں سے امت کی حفاظت فرما. یہ ہے امت کی خیر خواہی. بات لمبی ہو گئی، چھوٹا سا پوائنٹ تھا. بہرحال چلیے آگے. اس کے بعد ایک بڑا زبردست حکم ہے. ویسے تو اس پہ 2 دن کم سے کم بات ہونی چاہیے، لیکن میں آج 3-4 آیتیں ذکر کروں گا اور بات ختم کریں گے. اللہ تعالیٰ کو ہرگز یہ بات پسند نہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں رکھیں. ٹھیک ہے، اخلاق اپنی جگہ، رواداری اپنی جگہ، غم خاری اپنی جگہ، دنیا میں ایک دوسرے کا تعاون انسان ہونے کی حیثیت سے اپنی جگہ، لیکن ایسی دوستی جو اللہ سے دور کر دے، اللہ اپنے دشمنوں کے ساتھ لگانے کی اجازت نہیں دیتا. توجہ سے ادھر، آپ کھاتے رہے لیکن توجہ ادھر رکھیں. ہاں دیکھیے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا پریفیس ہے. سورہ فاتحہ کے پورے قرآن کا پریفیس ہے. سورہ فاتحہ کی آخری آیت کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ اتنی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ فاتحہ کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ میرے دشمن جو ہے ان کو پہچانو، ان کے راستوں پر مت جاؤ، ان کے کلچر، ان کی تہذیب، ان کی آئیڈینٹی، ان کے پیچھے مت جاؤ. مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے بندے میرے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں لگائیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. جو میرا دشمن ہے وہ تمہارا بھی دشمن ہے، جو تمہارا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے. لا تتخذوا عدوی، میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو جگری دوست مت بنا. ٹھیک ہے، میں نے پہلے عرض کیا اخلاق اپنی جگہ، اس کی قرآن پاک نے خوب تعلیم دی ہے، ترویج دی ہے، اور غیر مسلموں کے حقوق بھی بیان کیے اسی کتاب کے اندر. لیکن اخلاق کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ان میں ایسا گھس جائے کہ اپنا دین ہی چھوڑ دے، اپنی تہذیب ہی چھوڑ دے، اپنے نبی کی سنت ہی چھوڑ دے، بلکہ ان کے طریقے کو سپیریئر سمجھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کو حقیر سمجھے. یہ ہے آج 10 سال کے بچے کا بھی یہی تصور ہے. سنت کے لباس سے نفرت کرتا ہے اور دوسری چیزوں کو سپیریئر سمجھتا ہے. سنت کے طریقے سے شادی کرنے کو عیب سمجھتا ہے، سمجھتا میری ناک کٹ جائے گی. سنت کے طریقے سے شادی بیاہ کرنے کو سمجھتا میری ناک کٹ جائے گی. لوگ بولیں کہ یہ کیا کر دیا جی، آپ کے تو لہسن کی کمی تھی. ہمارا ایک ساتھی ہے، ان کا ایک ہی بچہ ہے، تو بڑا خوبصورت ماشاءاللہ، بڑا صحت مند بچہ، ایک ہی بچہ، اور اچھی زمین اللہ نے انہیں دی ہے، اچھا گھر سے اچھے. انہوں نے ارادہ کیا اپنے بچے کو حافظ بنانے کا. الحمدللہ وہ حافظ بن بھی رہا ہے. تو ایک بندہ اور
بہت ساری باتیں میں زبان پہ لا کے رک جاتا ہوں، نہیں کہتا۔ ایک بندہ ایسے طبقے میں سے جس کا کام ہی ہے کہ وہ علم کو ترویج کرے، وہ علم کی اشاعت کرے، ایسے طبقے میں سے کہتا ہے یار تیرے پاس پیسوں کی کمی ہے، اسکول کیوں نہیں چھوڑتا بچے کو، حافظ کیوں بنا رہا ہے، حافظ بن کے کیا کرے گا؟ بتائیے۔ وہ باضابطہ جا کے اس کے گھر کاؤنسلنگ کرے، تیرا ایک ہی تو لڑکا ہے، چلو 2-3 ہو تو کسی ایک کو حافظ بنا لو، تیرا ایک ہی تو لڑکا ہے تو اسی کو حافظ بنانے کے پیچھے لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے سنت، اپنے دین کی اہمیت اپنے دل میں نہیں رکھتا، اس کی قیمت اس کے دل میں نہیں ہوتی۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے نبی کی امت اگر محبت کرے تو صرف میرے نبی کے طریقے سے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کے علاوہ اور کوئی آئیڈیل اللہ کو پسند نہیں۔ جو ان کے پیچھے چلے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المرء مع من احب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس کے ساتھ محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا، اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ ہے اصل مضمون۔ اب میں صرف آیتیں پڑھوں گا کہ انسان ان کو فالو کیوں کرے، ان کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے کلچر، ان کی تہذیب کے اندر کون سی ایسی صفت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دی ہے۔ کوئی ایسی چیز، ان کے کھانے پینے کے معاملات کو لے لیجئے، شادی بیاہ کے معاملات کو لے لیجئے، زندگی گزارنے کے قوانین کو لے لیجئے، اور جو ہے ازدواجی زندگی کے معاملات کو لے لیجئے، معاشرے کے اندر جو ہے غریبوں کے غمخواری اور کمزور طبقے کی غمخواری کے معاملات کو لے لیجئے۔ کون سا ایسا معاملہ ہے جس میں ہمارے نبی نے ہمیں کچھ نہ دیا ہو اور ہمیں ضرورت پڑے ان کے پاس جانے کی؟ ہے کوئی ایسا معاملہ؟ جب اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کیوں جاتے ہو ان کے پیچھے؟ ایبتغون عندهم العزہ، کیا ان کے پاس عزت تلاش کرنے جاتے ہو؟ حضرت نہیں، ادھر توجہ رکھیں، ادھر یہ بہت قیمتی بات ہے، پتہ نہیں رمضان کے بعد یہ موقع ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایبتغون عندهم العزہ، تم اس لیے جاتے ہو کہ تمہیں عزت چاہیے ادھر، فإن العزة للہ جميعا، تو سنو عزت تو صرف اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ ذلیلوں کے راستے سے عزت کسی مومن کو نہیں دے سکتا۔ عزت اگر اللہ دے گا عزت والے راستے سے دے گا، اور وہ عزت والا راستہ کس کو دیا ہے؟ اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا وہاں مدینہ میں ایک واقعہ پیش آیا، مدینہ سے باہر جا کے کچھ جھگڑا ہو گیا منافقوں کا، تو منافقوں نے کہا اچھا یہ مسلمان کل آئے مکہ سے ہیں، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ، اب ہم مدینہ میں جائیں گے، جو عزت والے لوگ ہیں وہ ذلیلوں کو باہر نکالیں گے۔ کس کے لیے کہا انہوں نے؟ صحابہ کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ، کہ ہم عزت والے ہیں اور یہ ذلیل قسم کے لوگ ہیں، نعوذ باللہ، ہم مدینہ سے جا کے ان کو نکالیں گے۔ تو قرآن پاک کی آیت اتری، الا سنو، من کان یرید العزت فللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، جسے عزت چاہیے، عزت صرف اللہ نے اپنے دین کے راستے میں، اپنے نبی کے راستے میں اور مومنوں کے راستے میں رکھی ہے، بس۔ اس کے علاوہ ذلیل ہوگا انسان رسوا ہوگا قیامت کے دن بھی اور اس دنیا کے اندر بھی، جو اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقوں کو فالو کرے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ اتنے سخت جملے کیوں بولتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت سنیے، قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے علاوہ یعنی مومنوں کے علاوہ کسی کو جگری دوست نہیں بنانا۔ بطانہ اصل میں کہتے ہیں اندر کے کپڑے کو، جیسے بنیان ہو گئی اندر کا کپڑا، کہ تم دشمنوں کو جو کبھی بھی تمہارے فائدے کے بارے میں نہیں سوچتے، تم انہیں اندر کے کپڑے کی طرح سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے ہو۔ اخلاق رکھو ان کے ساتھ، لیکن اتنے ان کے ساتھ گل مل مت جاؤ کہ اپنی تہذیب، آج ہماری شادی بیاہ کی جتنی رسمیں ہیں سب کے سب غیروں سے آئی، سب کے سب۔ اور ایسا ایک مطلب نوجوان کا ذہن ایسا پاگل کر دیا گیا ہے، جب تک وہ مغرب کو فالو نہ کرے تب تک وہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ نہیں سمجھتا۔ کل تک جو ہے غیر مسلم کتا لے کے جو ہے گاڑی میں گھومتا تھا، اس طریقے سے وہ جو ہے وہ انڈر ویئر پہن کے یہاں تک، تو مسلمان آج فیشن سمجھتا ہے، کتا ہاتھ میں ہو اور جو ہے اس کا جو ہے وہ انڈر ویئر یہاں تک ہو، تو وہ کتا لے کے گھوم رہا ہے، یہ ترقی یافتہ آدمی ہے جی۔ تب تک اس کی عزت، گاڑی کی بھی عزت نہیں بنے گی جب تک اس کے بیچ میں کتا نہیں بیٹھا ہوگا، ہے جی۔ اچھا، ادھر سے وہ کاٹے گا، یہ بھی ادھر سے کاٹے گا، وہ ادھر سے کاٹے گا، یہ بھی ادھر سے کاٹے گا، وہ سارا کاٹ دے گا بیچ میں سے، یہ بھی ویسے دے گا۔ کیا ہو گیا اللہ کے بدلے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بال ہی رکھنے، مثال کے طور پر نوجوان بھی بیٹھے ہیں، اگر بال ہی رکھنے، کب شریعت نے منع کیا بال نہیں رکھو نا ویسے جیسے اللہ کو پسند آئے، رکھو ویسے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بال نہیں کاٹے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بال نہیں کاٹے، صرف عمرے کے موقع پر، حج کے موقع پر آپ کے بال ہمیشہ یہاں تک رہتے، یہ یہاں تک رہتے تھے، یہ یہاں تک رہتے تھے، یہ یہاں تک رہتے تھے۔ یہ سنت کی ہے خوبصورتی۔
اللہ کو وہی چہرہ پسند ہے جو اس کے آقا ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے. اللہ کو یہ چہرے پسند نہیں ہے جو دوسروں کو دکھانے کے لیے ہم کرتے ہیں. سطر حرام ہے کھولنا اور مسلمان ہے اور یوں جا رہا ہے کتا لے کے ہاتھ میں اس طریقے سے وہ انڈر ویئر سا پہن کے, اس کو ترقی سمجھ رہا ہے, وہ دل میں خوش ہو رہا ہے ساری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے. فرمایا لا تتخذوا بطانة من دونکم, تم اپنے علاوہ دوسروں کو جگری دوست نہ بناؤ. کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے, وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے. کل تک ہمارے بڑوں نے سکھایا تھا تو نوجوان جو ہے تھوڑا سا تذبذب کرے, کھڑے ہو کے مسلمان پیشاب نہیں کرتا. اور وہ لائن لگی ہوتی, جاؤ کسی جگہ دیکھو کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے, فیشن سمجھتا ہے اس کو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے. لا تتخذوا بطانة من دونکم, اور فرمایا دیکھو تو ہیں وہ کون لوگ ہیں جو جن کو تم اتنی محبت کرتے ہو, جن کے ساتھ لا یعلونکم خبالا, وہ کبھی بھی تمہارے نقصان کی پرواہ نہیں کرتے. ہاں, جتنا تمہیں نقصان پہنچتا ہے اتنا ان کے دلوں میں خوشی ہوتی ہے. دیکھو اگر یہ بات آپ کہتے یا میں کہتا, میں آپ کی بات نہ مانتا نہ آپ میری بات مانتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. آپ سوچو یہاں رجوری میں بیٹھ کر ہمارے لیے کون نقصان کے بارے میں سوچ رہا ہوگا ہے؟ تو یہ ہماری خام خیالی ہے. امت بحیثیت امت, اس کے دشمن بحیثیت قوم جتنے ہیں وہ سب اس امت کا نقصان چاہتے ہیں. ہاں, اگر اس امت کے کسی ملک کے اوپر کوئی آفت آتی ہے, اس امت کے کسی ملک کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی جنگ مسلط ہوتی ہے, خونریزی ہوتی ہے, بچے مرتے ہیں, عورتیں بیوہ ہوتی ہیں, مرد مرتے ہیں, وہ اندر سے خوش ہوتے ہیں. یہ کون بتا رہا ہے ہمیں؟ اللہ. اور اللہ کی بات پر ہمیں یقین ہے. لا یعلونکم خبالا. آگے سنیے, فرمایا ودوا ما عنتم, انہیں اچھا لگتا ہے وہ چیزیں جو تمہیں تکلیف میں ڈالیں. ودوا ما عنتم. اور فرمایا اتنی بات نہیں ہے کہ اندر کی بات اللہ بتا رہا ہو, کبھی کبھی وہ اندر کا جو زہر ہے, قد بدت البغضاء من افواہہم, وہ زہر نکل کے منہ سے باہر آ جاتا ہے, بہت سالوں تک نہیں آیا. ٹھیک ہے, دیکھیے قرآن سننے اور سمجھنے میں نہ تو شرم ہے نہ خوف ہے. ٹھیک ہے, یا تو قرآن کی آیتوں کو آپ کہہ دو کہ یہ اس کی آیتیں نہیں ہیں, نعوذ باللہ, اور اگر ہیں تو پھر نہ سنانے والے کو کوئی خوف نہ سننے والے کو کوئی خوف ہونا چاہیے. قرآن پاک کہتا ہے, دیکھو قرآن نے کہا کہ اندر رہتا ہے, زہر کہاں رہتا ہے؟ پہلے اندر رہتا ہے, لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب اندر کا زہر چھلک کے باہر آ جاتا ہے. قد بدت, آیا کہ نہیں آیا؟ برسوں تک نہیں آیا, لمبے عرصے تک نہیں آیا, اس کے اوپر کور چڑھے رہے, پھر اچانک ایک وقت ایسا آیا وہ کور سارے اترے اور سارا زہر اب زبان سے باہر آتا ہے. قد, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, قد بدت البغضاء, اندر کی نفرت ظاہر ہو جاتی ہے, من افواہہم, ان کے منہ سے. اللہ نے فرمایا ابھی کچھ نہیں آیا ظاہر, جو ابھی تک باہر آیا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے. وما تخفی صدورہم اکبر, جو ابھی اندر ہے وہ بہت بڑا ہے. وما تخفی صدورہم اکبر, جو ابھی اندر ہے وہ بہت بڑا ہے, وہ تمہیں نہیں پتا. پھر بھی قد بینا لکم الآیات, ہم آیتیں بیان کر رہے ہیں تمہارے سامنے. ان کنتم تعقلون, اگر تمہیں عقل ہے تو اس بات کو سمجھو. ہا انتم اولائی تحبونہم, یہ تم ہی ہو جو ان سے محبت کرتے ہو. ولا یحبونکم, وہ تم سے محبت نہیں کرتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ نہیں, بہت سارے لوگ ہیں ہم سے محبت کرتے ہیں. ہمیں اچھا اگر محبت کرتے ہیں کیوں نہیں تمہاری ٹوپیاں لگاتے ہو, کیوں نہیں تمہاری کتاب پڑھتے؟ یہودی اور نصرانیوں کی بات چل رہی ہے, حالانکہ تم ان کے نبی کو مانتے ہو, تم ان کی کتاب کو سچا سمجھتے ہو. وہ کیوں نہیں تمہاری تہذیب پر عمل کرتے؟ وہ کیوں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو لے لیتے؟ چلو جی تم بھی ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو, ہم بھی تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی یہ باتیں لے لیتے. کیوں نہیں لیتے؟ یہودیوں کو پوچھو کیوں نہیں لیتے. موسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں, تم کیوں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چند باتوں کو مان لیتے؟ مشرکوں سے پوچھو کہ ٹھیک ہے اگر تم اپنے درمیان ہمارے درمیان کمپرومائز کرنا چاہتے ہو اور کسی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہتے ہو, آؤ چند باتیں ہماری بھی لے لو. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ دیکھو وہ ساری چیزیں تم نے ان کی لی ہیں, کوئی ایک چیز ایسی بھی بتاؤ جو انہوں نے تمہاری لی ہو. ہے کوئی ایسی چیز؟ کچھ نہیں. فرمایا دیکھو تحبونہم ولا یحبونکم, تم ان سے محبت کرتے ہو, ولا یحبونکم, وہ تم سے محبت نہیں کرتے. کبھی کوئی ایسا فیشن آیا ہو, جی فیشن ہے جی قرآن پڑھنا ہے, قرآن پڑھنے کا فیشن انہوں نے لے لیا ہو, اور جی فیشن نماز پڑھنی ہے, نماز پڑھنے کا فیشن انہوں نے لے لیا ہو. ہم نے سارے ان کے فیشن لیا, ہمارا کسی نے فیشن نہیں بنایا, ہمارا مذاق بنایا ہے, ہمارا مذاق اڑایا, ان داڑھیوں کا مذاق بنایا, ان پگڑیوں کا مذاق بنایا ہے, ان کرتوں کو جھولا کہا گیا, سب کچھ کہا گیا, لیکن ہمارا کسی نے کچھ نہیں لیا. اور ان کا کیا ہوا؟ اتنا آیا ہم نے لی نہیں, نیچے زمین پہ جھاڑو مارنے والا آیا ہم نے لیا, پنڈلی تک آیا ہم نے لیا, گھٹنے تک آیا ہم نے لیا, اوپر ران تک آیا ہم نے لیا,
عورتوں کو ننگا کر دیا وہ بھی لیا, ہم نے ان کا سب کچھ لیا, انہوں نے ہمارا کچھ نہیں لیا. ولا یحبون, وہ کیوں لیں گے, وہ تو تم سے محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ, آگے اور بس ایک آیت ختم کر رہے ہیں اس کو. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ. فرمایا یہ تو وہ معاملات ہیں جو اندر اندر ہیں, جب وہ الگ اکیلے بیٹھتے ہیں. یہ کون بتائے گا ہمیں, کوئی بتائے گا اکیلے اکیلے کیا کرتا ہے امت کے خلاف, کون کوئی بتائے گا, کوئی نہیں بتا سکتا, اللہ کوئی بتائے. اللہ کہتے ہیں میں بتا رہا ہوں. وَإِذَا خَلَوْا, جب وہ اکیلے بیٹھتے ہیں, عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ, انگلیاں کاٹتے ہیں غصے سے. عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ, غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں. یہ مسلمان مر کیوں نہیں جاتے, یہ ختم کیوں نہیں ہو جاتے, ان کی آئیڈینٹی کیوں نہیں ختم ہوتی, ان کی تہذیب کیوں نہیں ختم ہوتی, ان کا قرآن کیوں نہیں بند ہوتا, ان کے مدرسے کیوں نہیں بند ہوتے, ان کے امام کیوں نہیں مرتے, ان کے مولویوں کے پاس ان کی جو ہے ان کا کنٹرول ہے, یہ مولوی کیوں نہیں ختم ہوتے, یہ حافظ کیوں نہیں ختم ہوتے. یہ عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ, تمہارے بارے میں سوچ سوچ کر انگلیاں کاٹتے ہیں غصے سے. بات ختم ہوگی, وہ جو کرتے تھے وہ ختم ہو گیا. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے وہ تم کرو, یہی ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں. اللہ اس امت سے بہت محبت کرتا ہے, تو سب سے پہلے اللہ ان کو ہماری طرف سے خود جواب دیتا ہے, اس کے بعد ہمیں بتائے گا بھائی تم کیا کرو, وہ انشاءاللہ ہم کل سنیں گے. لیکن اللہ نے کیا جواب دیا ان کو ان ساری حرکتوں کا وہ جو کر رہے ہیں, کیا جواب دیا سنیے. کہ انگلیاں کیوں کاٹتے ہیں, غصے سے, اندر کیا ہے, نفرت. اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے, قل, کہہ دو, موتوا بغیظکم, مر جاؤ اپنے غصے میں, کچھ نہیں ہونے والا تم سے. یہ اللہ جواب دے رہا ہماری طرف سے, ہم نے نہیں, اللہ جواب دے رہا ہے. موتوا بغیظکم, اپنے غصے میں مر جاؤ تم سے کچھ نہیں ہونے والا. قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور, تمہارے سینے میں جو پلان چل رہے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم, ہاں ان مسلمانوں کو کوئی اچھی چیز مل جائے تمہیں بری لگتی ہے, اور ان کے اوپر کوئی تکلیف آ جائے تمہیں اچھا لگتا ہے. اب مسلمان تم کیا کرو, تمہارا کام کیا ہے, اللہ خود نمٹے گا ان سے, ان کے معاملات سے, ان کی سازشوں سے. تمہارا کام یہ ہے وَإِن تَصْبِرُوا, کہ تم دین پر جم جاؤ, وَتَتَّقُوا, اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو, لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. لیکن پہلی بات کیا, تَصْبِرُوا, دین پر ڈٹ جاؤ, وَتَتَّقُوا, اللہ کے نبی کے راستے پر آ جاؤ, لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, ان کی چالیں, ان کی نفرتیں, ان کا بغض تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کیوں نہیں پہنچا سکتا, نقصان تو پہنچا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, چلنے دو. ان اللہ بما یعملون محیط, اللہ نے ان کے کاموں کو چاروں طرف سے گھیر کے رکھا ہوا ہے. ان کا گھیرا کس نے کیا ہوا ہے, ہاں وہ سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں, جو چاہیں بولیں, جو چاہیں بولیں, جو چاہیں کریں. اللہ فرماتے ہیں نہیں وہ آزاد, میری زمین پہ آزاد کوئی نہیں ہے. ان اللہ, بے شک اللہ, بما یعملون, ان کے کرتوتوں کا, محیط, گھیرا کیے ہوئے ہے. اللہ کو پتا ہے وہ اتنی لمٹ چھوڑے گا جتنی اللہ نے چھوڑنی ہے. جب اللہ کو پکڑ کرنی ہوگی وہ ساری چالیں اللہ ختم کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس امت کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.